تھا۔ اچھا، فروخ اقبال صاحب نیو کیسل سے انہوں نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ آیتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ محترم بھائی فروخ اقبال صاحب، آپ نے قرآن پاک میں سے پہلے پارہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی کلمات پڑھے اور پھر سورہ منافقون سے آپ نے دوسرے جو نشہد انک لرسول اللہ کے کلمات پڑھے ہیں آپ نے، وہ سورہ منافقون سے ہیں۔ تو دونوں مقامات پر یہ جو درجہ ہے کفار اور مومنین، یعنی دو برابر اپوزیشن مقابلے میں بالکل واضح طور پر کہ ایک طرف کفار اور ایک طرف مومنین، یہ درمیان میں وہ طبقہ ہے جو قابل ذکر اللہ رب العزت جل وعلا نے جس کو نہیں سمجھا، بلکہ اعراض فرماتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس کو کوئی نام ہی نہیں دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ورنہ کافر کا بھی یہ عزت ہے کہ اس کو کافر تو کہا گیا نا، اور مومن کی یہ عزت ہے کہ مومن ہے۔ یہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا طبقہ جو ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کا نام ہی نہیں رکھا وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ کیا کہنے واہ۔ تو من یقولو، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسا ہے جو کہتا ہے کہ من یقولو آمنا باللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو زبان سے صرف اقرار کرتے ہیں اور دل میں اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، اور ان کا زبان اور ہے اور دل اور ہے، تو ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے، اور ان کا انجام جو ہے کفار سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خالدین فیہا کی سزا دی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی سب سے نچلا جو درجہ ہے، نچلا درکا، کیونکہ عربی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اوپر کے ہوں تو انہیں درجے کہا جاتا ہے، اور گہرائی میں جو ہوں تو انہیں درکے کہا جاتا ہے۔ تو درکا جو ہے سب سے نچلا، اس میں منافقین پھینکے جائیں گے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک کفار کو، وہ جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، ان کو کیوں نہیں پھینکا گیا آخری سطح پر؟ کیونکہ وہ تو تیرے سیدھے سیدھے منکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا کے اس قول مبارک کی توجیہ جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے، چونکہ کافر سے بچنا کسی مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ واضح طور پر ایک مقابل ہے اور عدو ہے اور طاقت ہے جو سیدھے سیدھے کفر کرتی ہے۔ جو سیدھے سیدھے کفر کرتا ہے اس کا ضرر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کوئی بندہ بچنا اس کا آسان ہے، دور سے اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، تو پھر کوئی انتظام بھی کر سکتا ہے، بچاؤ کا، ڈیفینس کر۔ منافق وہ ہے جو کہ اپنا بنتا ہے اور منہ سے جو ہے نا وہ بات کرتا ہے ایسی کہ جس سے دوسروں کے ساتھ گھل مل سکتا ہے اور بعد میں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کفر ہے۔ تو ان کے لیے، اور منافقون سورت جو ہے نشہد انک لرسول اللہ، اس میں یہ آیا کہ منافقین تیرے پاس آتے ہیں حبیب، اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حالانکہ مومن بھی تو وہی ہوتا ہے جو شہادت دے کہ اللہ الہ ہے اور محمد اس کے آخری رسول ہیں۔ یہی لفظ منافق کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے لیے؟ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، یہ تجھے محمد رسول اللہ کہنے والا جو ہے بات سچی کر رہا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مگر یہ کہے تو جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے خود جھوٹے ہیں، بات سچی ہے مگر کہنے والے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو اس کی توجیہ جو ہے اور تفسیر وہ مفسرین کرام نے، صاحب خازن نے، خاص طور پر صاحب خازن نے اس کو بیان کیا، متقدمین علماء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زبانی کلامی رسول آپ کو کہتے تھے مگر آپ کی صفات کے منکر تھے، اور انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا یہ حکم آ جانے کے بعد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ محبوب کوئی حرج نہیں ہے
کیونکہ مومنین بھی تنگ پڑ گئے اس بات سے کہ منافق اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ خبیث الگ کر دو، طیب الگ کر دو، پلیت الگ کر دو، پاک الگ کر دو۔ اور اس پر میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن، منافق اور کافر کے درمیان بطور تمیز اللہ رب العزت جل وعلا نے جو نمونہ پیش کیا کہ اے منافقو اور اے غیر مسلموں، اگر اسلام میں آنا چاہتے ہو تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو پھر تمہیں اپنا کوئی معیار نہیں بنانا، بلکہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جو عقیدت، محبت، عزت، وقار، تکریم، تشریف اور تعظیم میرے محبوب علیہ السلام کی صحابہ کرتے ہیں، اور جس طرح عقیدہ اور ایمان اور یقین ان کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر اس طرح کا رکھ لو تو پھر تم وَمِنَ النَّاسِ والے سے بچ جاؤ گے، بلکہ وہ بنو گے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت یہ سورہ منافقون آپ نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہیں، پہلی اذا جاءک، اور انہوں نے سوال بھی کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، بالکل، یعنی وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس انداز میں فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، بات تو سچی ہے، اور سونیا میں جانتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا تو ہی رسول ہے، میں نے تجھے پر پھر کہا کہ یہ بھی گواہی دے رہے ہیں نا، میں ان کی گواہی کو مانتا ہوں۔ اٹھا کے کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید قرآن حکیم کی عظمت کی قسم تو یقیناً مرسلین میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا کہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین، یعنی انہوں نے بھی تو گواہی دی تھی، اب میری گواہی دیکھو کیسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کائنات اپنے محبوب کی محبتوں میں ہمیشہ فنا رکھے۔ حضرت دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ امام مہدی کہ جن کا انہوں نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، یعنی وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اب اگر وہ کسی غار میں ہیں تو وہ ہمیں بتاتے کیوں نہیں، یا یعنی اس کے حوالے سے حضرت امام مہدی کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ کیا وہ آئے ہیں یا کہ آنے والے ہیں، یا وہ چھپے ہیں، یا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے کان میں آواز بہت دھیمی، بالکل نہ سمجھ آنے والی آواز ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے حضرت سے سوال کیا ہے اس کا جواب لے، اور پھر جی بسم اللہ۔ کال آ رہی ہے آصف صاحب کی، وہ لے لیں۔ جی آصف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ آصف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ۔ جی ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی بسم کیا اللہ۔ عورت جمعرات کو جو ہم ختم پڑھتے ہیں، جی جی، کیا عورت وہ ختم پڑھ سکتی ہے اگر مرد موجود نہ ہو تو؟ اگر مرد موجود نہ ہو، اگر مرد موجود بھی ہو تو پڑھ سکتی ہے، ایسی خطرے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ سوال آپ کا آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اور مرد موجود بھی ہو تو عورت ختم کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن پاک پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا۔ جس طرح مرد اور عورت دونوں مسلمان ہیں، وہ کام ماں سوا کچھ ایسے کام کے جن کی اقتداء امامت وغیرہ ہے، ضرور میں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت، شاہ صاحب اس پر جملہ آپ ہی فرما دیں۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں اس قسم کا بھائی آصف صاحب وام نہیں کرنا چاہیے۔ عورت جو ہے جتنے بھی روحانیت کے مراتب ہیں، پڑھنا، پڑھانا، دعائیں کرنا، اس میں بعض عورتیں اتنی صالحہ اور اتنی متقیہ ہوتی ہیں کہ مرد بھی ان کے مقابلے کے نہیں ہوتے۔ یعنی بعض عورتیں، جیسا قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ کچھ عورتیں تو اللہ کا اتنا قرب رکھتی ہیں کہ مرد بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بطور مثال جن عورتوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں حضرت سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہیں، اور حضرت آسیہ امرات فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کو بطور مثال اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرمایا۔ اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دو وہ ہیں اور دو اور ہیں جو کاملہ ہیں، اور مرد بڑے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل عورتیں چار ہیں۔ ایک ہیں سیدہ مریم بنت عمران جو حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور حضرت فاطمہ بنت محمد، جن کو اللہ احکم الحاکمین کے نائب مطلق اور وزیر اعظم جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار عورتیں کامل ہیں کہ جن کے مقابلے میں مرد بھی نہیں ہیں اللہ کے قرب کے وجہ سے، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کے لیے قرآن میں فرمایا۔ تو اس طرح کا کام نہ کرنا چاہیے کہ عورتیں معاذ اللہ دعا کریں تو کیا مرد کی دعا اس سے افضل؟ ہاں، نبیہ یا
ایسے امور جن سے کہ عورتوں کو مردوں تک جانا پڑے، تبلیغ وغیرہ کے احکام، ان سے وہ روکی گئی ہیں۔ لیکن جہاں اللہ نے روحانی مراتب کا ذکر کیا، قرآن مقدس 22واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان المومنین والمومنات والقانتین والقانتات مسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والمتصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 درجے جیسے مردوں کے بیان فرمائے گئے، ایسے ہی عورتوں کے 10 درجے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ مقابل کے صیغہ کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ لہذا عورتوں کو ایسا چھوت چھات کا بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف تبلیغ اور پردہ کی صورت میں جب ان کو جانا پڑے مردوں کی آبادی کے ساتھ، ان احکام میں ان کو روکا گیا۔ قرب خداوندی کے اعتبار سے مرد نبی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، نبیوں کی ماں ہوئی ہیں، یہ بھی کوئی کم درجہ تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً آصف بھائی آپ کو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ حضرت قبلہ نے کیا خوبصورت ان المسلمین کی پوری آیت کریمہ پڑھ کے یہ بتا دیا کہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، وہ ویسے بھی ایک دوسری آیت کریمہ حضرت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى، یعنی مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اس میں ماشاءاللہ حضرت نے بہت وضاحت فرما دی، وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جی ہمارے جی نواز علی صاحب ہیں اسپین سے۔ اچھا آج یہ ہو رہا ہے کہ جو مہمان ہے وہ میزبان کو بتانا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نواز علی صاحب چونکہ اسپین سے تشریف لا رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں بڑی محبت سے، بڑی پیار سے۔ اور آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات کیجیے۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ والشکر للہ۔ جب میں امید کرتا ہوں کہ جو میں بات کروں گا اس کا مجھے جواب مل جائے گا، اور جس طرح کے دوسرے آپ کالر کی بات آرام سے سن رہے ہیں، میری بھی اسی طرح سنی جائے گی اور کال نہیں کاٹی جائے گی۔ نہیں کوئی کیا کوئی آپ نے کوئی لڑائی کرنی ہے یا سوال کرنا ہے؟ نہیں سوال ہی کرنا ہے۔ میں نے مشاہدی صاحب سے، آپ کیوں گھبرا کیوں گئے ہیں؟ نہیں مشاہدی صاحب سے عرض کرنی تھی۔ میری جان آپ سوال کریں، انشاءاللہ امہ چینل کالے کاٹنے والا نہیں، کالے ملانے والا ہے۔ بس یہی امید رکھتا ہوں میں، کیونکہ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ جو ہے نا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کیونکہ شیر آپ کہہ رہے ہیں، شیر تو چلو ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن یہ مشاہدی صاحب نے جو پرسوں فون پہ کہا تھا، حوالے دیے تھے متا کے بارے میں کہ ہماری کتابوں میں اصول کافی میں یا دوسری جو کتب اربع ہے اس کے، یہ مہربانی کر کے مجھے دوبارہ حوالے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس دن جو حوالے انہوں نے دیے تھے وہ سب غلط ہیں، کوئی بھی۔ اچھا نوازش علی صاحب، آپ نے سوال کیا اور اس میں آپ نے کہا کہ اپنے منہ میاں مٹھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں کہتا، اگر آپ یہ لفظ سننا چاہیں گے تو ایک